رستا تک رہی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ سے یہ حدیث ہے ترمذی ابو داؤد کی، فتنا كقطع اللیل المظلم یصبح الرجل فیہا مؤمنا ویمسی کافرا۔ قریب قیامت کے ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ہم ایسے فتنوں میں مبتلا ہوں گے رات کے آخری پہر کی طرح سے، ایسے ہم فتنوں میں مبتلا ہوں گے، فرمایا کہ صبح کے وقت آدمی مسلمان رہے گا اور شام میں کافر ہو جائے گا، شام میں مسلمان رہے گا صبح تک کافر ہو جائے گا۔ یہ حدیث پاک ہے، صحیح حدیث پاک ہے۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی حدیث یوں ہے، یمسی مؤمنا ویصبح کافرا یبیع دینہ بغرض من الدنیا۔ رات کو ایک آدمی مسلمان سوئے گا، صبح کافر اٹھے گا، اپنے دین کو دنیا کے بدلے بیچ ڈالے گا، اپنے دین کو دنیا کے بدلے بیچ ڈالے گا۔ یہ بھی تمام چیزیں آئیں گی، تو جس کا دین کمزور ہوگا، ہلکا ہوگا، وہ یہ سب چیزیں آج کر جائے گا۔ سب چیزیں کرنے پر وہ ہر چیز کو تسلیم کرے گا۔ کچھ اور حدیثیں ہیں، مرتبہ میں آپ کو سنا دوں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، اذا کانت امراؤکم خیارکم و اغنیاؤکم سمحاؤکم و امورکم شورا بینکم فظہر الارض خیر لکم من بطنہا۔ جب تمہارے امیر جو تم پر حکومت کرتے ہیں وہ اچھوں میں سے ہوں، اور جب تمہارے مالدار سخی ہوں، اور تمہارے آپس کے معاملات مشورے سے طے پائیں، مشورہ جاہلوں کے نہیں، علم والوں کے مشورے سے طے پائیں، تو سمجھ لو کہ یہ زمین کا اوپر والا حصہ تمہارے لیے بہتر ہے نیچے والے حصے سے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تمہارا جینا اس وقت خیر ہوگا۔ لیکن حدیث کا دوسرا ٹکڑا یہ ہے، وَإِذَا كَانَتْ أُمْرَاؤُكُمْ شِرَارُكُمْ وَأَغْنِيَاؤُكُمْ بُخْلَاؤُكُمْ وَأُمُورُكُمْ إِلَى نِسَائِكُمْ فَطَنُ الْأَرْضِ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ زَهْرِهَا۔ تو بطن الارض خیر لکم فبطن الارض خیر لکم من زہرها۔ تو پھر تم سمجھ لو جب تمہارے امیر برے لوگوں میں سے ہوں، تمہارے مالدار بخیل ہو جائیں، تمہارے آپس کے معاملات عورتوں سے سلجھائے جائیں، ان کے ہاتھوں میں چلے جائیں، یا پھر یوں سمجھ لیں غلبہ نفس ہو، غلبہ شہوت ہو، اس اعتبار سے دینی معاملات اور طے ہو رہے ہوں، تو تمہارے لیے زمین کا نیچے والا حصہ اوپر والے حصے سے بہتر ہے، یعنی قبر تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ یہ ایک حدیث پاک ہے۔ دوسری اور ایک رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کیف بکم اذا فسق فتیاتکم وطغى نساؤکم۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ زمانہ کیسا ہوگا جب تمہارے گھر میں موجود عورتیں فاسق و فاجر ہو جائیں گی، بے حیا ہونے لگیں گی، اور تمہاری عورتیں سرکش ہو جائیں گی، تمہیں چھوڑ کر باہر نکل جائیں گی۔ یہ بات کیا آج پاکستان کی ان سڑکوں پر ہم نے نہیں دیکھا جنہوں نے بینر لے کر کے نکل کر یہ اعلان کیا، ہمارا جسم ہماری مرضی۔ یہ مخبر صادق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کیف بکم، تمہارے ساتھ کیا حال ہوگا جب تمہاری گھر کی بچیاں آوارہ ہو جائیں، وہ طغى نساؤکم، جب تمہاری عورتیں سرکش ہو جائیں گی، تمہارے ہاتھوں میں نہیں رہیں گی۔ اچھا، اس حدیث پاک میں یہ بھی دیکھیں، پوچھا گیا، صحابہ نے یہ پوچھا، کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہو سکتا ہے، ایسا ہوگا؟ تو جواب میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعم و اشد، نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا۔ ہاں ایسا تو ہوگا، اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا۔ اس سے زیادہ سخت کیا ہوگا وہ محسوس کریں آپ۔ پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیف انتم اذا لم تأمروا بالمعروف ولم تنہوا عن المنکر، کیا حالات ہوں گے تمہارے اس وقت جب تم کسی کو اچھائی کا حکم نہیں دو گے اور کسی کو برائی سے نہیں روکو گے، تو تمہارے لیے کیسی کیسی ہلاکتیں آئیں گی۔ تو صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ایسا بھی ہوگا؟ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا۔ اس سے بھی زیادہ سخت کیا ہوگا؟ اب دیکھیں، کسی بھی قوم کے ختم ہونے، ہلاک ہونے کے 3 درجے بتائے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے
کہ اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ امت خیر کا لقب ہے. یہ اگر آپ یہ چھوڑ چکے ہیں تو سمجھ لیں آپ یہ ہر ایک کا فریضہ ہے. اچھائی کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا, کسی کا خوف دل میں نہ رکھنا. اب ایک زمانہ آئے گا جب قوم ڈھیلی پڑ جائے تو کیا ہوگا معلوم ہے؟ ہلاکت کا پہلا درجہ یہ ہے کہ آدمی اپنے اچھائی کے بارے میں تو سوچے گا میں برا نہیں ہونا چاہتا ہوں, اپنے اچھائی دوسرے جائے کہیں پر بھی. یہ ہلاکت کی پہلی سیڑھی ہے, یہ ہلاکت کا پہلا درجہ ہے. میں خود اچھا رہوں باقی دوسرے کوئی کہیں جائیں, ہم کو اس سے کیا غرض. کیونکہ امت خیر اس لیے نہیں ہے کہ تم خود اچھے بن کر دوسروں کو ایسے ہی چھوڑ دو آوارہ. اب انہوں نے چھوڑ دیا پہلی چیز. دوسرا سنیں, دوسرا درجہ کیا ہے قوم کی ہلاکت کا؟ اللہ اکبر. فرمایا گیا کہ یہ ہلاکت کا بیج ہے. دوسرا یہ ہے کہ خود نیک راہ پر چلتے ہیں اور نہ دوسروں کو چلنے دیتے ہیں. یہ دوسرا ہے, یعنی اب خود بھی اچھا نہیں بننا چاہ رہا ہے اور دوسرے کو بھی چلنے نہیں دے رہا ہے. مجھے نماز نہیں جانا ہے تو دوسرے کو کیوں جانے دو, معاذ اللہ رب العالمین. اگر یہ درجہ آیا ہے تو یہ قوم کی ہلاکت. یوں سمجھ لیں بیج ان لوگوں نے بویا تھا جو خود اچھے بن کر کے دوسروں کو اچھا بننے کی ترغیب بھی نہیں دے رہے تھے. اب دوسرا درجہ یہ آیا کہ خود بھی اچھے نہیں ہیں اور دوسروں کو اچھے بننے کے لیے دیا بھی نہیں جا رہا ہے. یہ دوسرا درجہ. یوں سمجھ لیں بیج کے پھل پودے اگ گئے. تیسرا درجہ کیا ہے جو آخری ہے قوم کی ہلاکت کا؟ فرمایا گیا کہ اس کے بعد تیسرا دور ایسا ہے کہ نیکی کو برا سمجھا جائے, حق کو باطل سمجھا جائے اور برائیوں کو حق سمجھا جائے. یعنی ختم ہی ہو گیا درجہ. یہ سمجھ لیں یہ عذاب الہی کا آخری درجہ ہے اس کا. تو اگر تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دیے ہو تو آج ہو سکتا ہے کہ آپ نے بیج بو دیا ہے. ہر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ میں کیا ذمہ دار ہوں سب کا. نہیں میرے عزیزوں, بولنا تمہارا کام ہے. انبیاء اکرام علیہ السلام 950 سال تک انہوں نے جب قوم کو ہدایت کی طرف بلایا ہے, یہ نہیں دیکھا کہ کتنے لوگ آ رہے ہیں, کتنے لوگ سدھر رہے ہیں, کتنے لوگ صبر رہے ہیں. انہوں نے آخر میں یہی کہا ما علینا الا البلاغ. اور اجر کے بارے میں یہی کہتے تھے ان اجری الا علی رب العالمین. ہمارا اجر, ہمارا معاوضہ رب العالمین کے پاس ہے. اور رہی بات تبلیغ کی تو ہم پر صرف پہنچانا فرض ہے, عمل کرنا ان کا کام ہے. تو پہنچانے کا کام کیوں بند کر دیا آج سب نے؟ دوسرے کو خیر کی دعوت دینا کیوں چھوڑ دیا؟ آج مخصوص چند لوگ ہیں, علماء کے لیے خاص کر دیا گیا ہے, مبلغین کے لیے خاص کر لیا گیا ہے. میرے عزیزوں, واز کہنا, تقریر کرنا اگرچہ یہ عالم کی شان ہے, لیکن تم اپنے باتوں میں بھی تو بہت ساری چیزوں کی اصلاح کر سکتے ہو. یہ کام کیوں چھوڑ دیا گیا؟ اجتماعی طور پر آج اس سے ہم غافل ہیں. گویا کہ ہلاکت کے 3 درجوں میں سے پہلے درجے پر آج قوم آ چکی اور بیج بو لیا. اس کے بعد وہ لوگ آئیں گے جو خود بھی برے ہوں گے اور دوسروں کو برائی پر چلنے کی ترغیب دیں گے اور کبھی اچھائی کی طرف ان کو جانے نہیں دیں گے. اور پھر اس کے بعد وہ لوگ آئیں گے جو برائیوں کو نیکی سمجھ لیا کریں گے اور نیکی کو